نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پیاری ایمانی ساتھی، ہم نے آج جو ہے وہ نیکسٹ تختی جو ہے اس کا آغاز کرنا ہے، جس میں ہم حرکات کی مشق کریں گے، یعنی کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، مد و لین اور تنوین، ان تمام جو ہے وہ حرکات، ان کی پریکٹس کریں گے ہم۔ اور یہاں پر پہلے ہم دو قاعدے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ مدات اور اس کی اقسام کے بارے میں ہم سمجھیں گے تھوڑا سا، تو کنفیوژن نہ ہو جائے خاص طور پر بگنرز کو، اس لیے ہم کیا کریں گے کہ ہم دو قاعدے آج پڑھیں گے۔ پہلا قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد ہمیشہ 4 الف ہوگی۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد ہمیشہ 4 الف ہوگی۔ اگر حمزہ، یہ جو حمزہ ہے حروف مدہ کے بعد حمزہ، اسی کلمہ میں ہو تو اسے ہم مد متصل اور مد واجب کہیں گے۔ اسے ہم کیا کہیں گے؟ مد متصل اور مد واجب کہیں گے۔ جیسے کہ یہاں پر آپ کی اسکرین پر ایک حرف ہے جیم زبر جا، حمزہ مد آ اور حمزہ زبر آ، جا آ، ٹھیک ہے، یہ حرف ہے۔ جیم کے آگے حمزہ ہے، حروف مدہ میں سے آ گیا نا حمزہ، اور حمزہ کے فوراً بعد پھر حمزہ آ گیا، حمزہ کے فوراً بعد پھر حمزہ آ گیا ہے، تو یہاں پر جو ہے اس کو کہیں گے مد متصل اور مد واجب۔ اگر حروف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہے، اور حروف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور حمزہ، جو حمزہ ہے وہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو۔ اگر حروف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں۔ یہاں آپ کے اسکرین پہ ایک ایگزامپل ہے، دیکھیے گا، آپ کے پی ڈی ایف میں بھی ہے، تختی نمبر 9 جو ہے اس میں یہ جو قاعدے ہیں یہ لکھے ہوئے ہیں، تو جب آپ اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ تو دیکھیے گا ذرا کہ مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں اسے۔ اس کی اگزامپل ہے، دیکھیے گا، حمزہ اور نون، حمزہ کو نون سے ملائیں گے، نون مشدد ہے، اور نون کے ساتھ حمزہ آ رہا ہے، نون کے ساتھ حمزہ آ رہا ہے۔ دیکھ لیجئے، پہلے کلمہ کا اینڈ جو ہے وہ حمزہ سے ہو رہا ہے، پہلے کلمہ کا اینڈ جو ہے وہ حمزہ سے ہو رہا ہے، اور اس کے بعد اگلے کلمہ کا آغاز بھی حمزہ سے ہو رہا ہے۔ اسے مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں، جیسے کہ اِنَّا أَنزَلْنَا، ٹھیک ہے۔ امید ہے مد متصل، مد واجب اور مد منفصل اور مد جائز، اس کا آپ لوگوں کو جو ہے وہ پتہ چل گیا ہوگا، انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا آپ لوگوں نے کہ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو وہ ہمیشہ 4 الف کے برابر ہم اسے کھینچیں گے، اور حمزہ اگر اسی کلمہ میں ہو تو اسے مد متصل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر پہلے کلمہ کا آخر جو ہے، آخری حرف جو ہے وہ حمزہ ہے، اور دوسرے کلمہ کے آغاز میں بھی حمزہ آیا ہے، اسے مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2 دیکھیے گا، اگر حروف لین اور حروف مدہ کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد پڑی جائے گی، وہاں بھی مد ہوگی، اور اگر سکون پہلے سے ہی موجود ہے
تو اس کو مد لازم کہتے ہیں. جیسے کہ سکون آ جائے یعلمون یعلمون، تو یہ ہم سکون یہاں پر ہم وقف کریں گے، سکون یہاں پر خود ہوگا تو یہ مد پڑی جائے گی. لیکن اگر سکون پہلے سے ہی موجود ہو، سکون پہلے سے ہی موجود ہو تو اسے ہم مد لازم کہتے ہیں. اس کی مقدار 3 الف کے برابر ہوتی ہے. جیسے کہ ایک حرف ہے یہاں پر پیج پہ دیکھیے گا، حمزہ کے اوپر مد ہے، حمزہ زبر آ، آگے لام جو ہے اس پر جزم ہے اور حمزہ پہ کھڑی حرکت ہے اور اس سے آگے نون ہے. دیکھ لیجئے کہ یہ مد لازم ہے. یہاں پر لام جو ہے اس پر سکون پہلے سے ہی موجود ہے، سکون پہلے سے ہی موجود ہے اس پر. آپ کو اس پیج میں بھی یہ حرف ملے گا آنا، ٹھیک ہے. تو یہ جب آپ لوگوں کو ملے گا تو اس کی پریکٹس آپ نے بڑے اچھے انداز میں کرنی ہے، اور اس تختی کی پریکٹس بھی آپ نے تمام تر مدات کا خیال رکھتے ہوئے کرنی ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے سکون جو ہے وہ پہلے سے موجود ہو تو اسے ہم مد لازم کہتے ہیں. لیکن اگر سکون وقف کی وجہ سے آیا ہے، یعنی آیت مکمل ہوئی ہے اس کی وجہ سے سکون آیا ہے، ہمیں وقف کرنا پڑا ہے، وہ سکون آیا ہے، تو اسے ہم مد لازم نہیں بلکہ مد وقفی یا پھر مد عارضی کہیں گے. مد وقفی اور مد عارضی کہیں گے، ٹھیک ہے. یہاں تک امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور یہ جو مد وقفی اور مد عارضی ہے اس کی مقدار 3 الف کے برابر ہوگی. جیسے کہ جیم واپش جو، عین 2 زیر عن جو عن، اور جب ہم اسی پر وقف کریں گے جسے مد وقفی یا مد عارضی کہتے ہیں، جیسے ہم آئین پہ وقف کریں گے یا آئین پہ آیت مکمل ہوتی ہے تو ہم اس یہاں پر وقف کی صورت میں 3 الف کی مقدار مد کو بڑھائیں گے. کیسے؟ نارمل انداز میں پڑھیں گے جوعن، اور جب ہم وقف کریں گے مد وقفی اور مد عارضی تو وہ ہم کیا کریں گے جو. اسی طرح سے خوفن، اور وقف کی صورت میں خوف. یہاں تک آپ کا جو ہے وہ لیسن ہے، اور نیچے آپ لوگوں نے اس کی جو پریکٹس ہے وہ لازمی کرنی ہے. لیکن اس پریکٹس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے لے کے آئیں گے اور اس پریکٹس کے ساتھ آپ کو لیسن دیں گے. لیکن یہ جو 2 قاعدے ہیں جن میں مدات کا تذکرہ بھی ہے تو ان کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنے ہوم ورک گروپ میں آپ لوگوں نے سنانا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ اسے اچھے سے یاد کریں گے، بار بار سنیں گے، سمجھیں گے، ان مدات کے نام یاد کریں گے اور اس کے بعد اپنے لیسن گروپ میں اس کو سنائیں گے. میں اگین رپیٹ کیے دیتی ہوں. قاعدہ نمبر 1 ہے حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ ہو تو مد ہمیشہ 4 الف ہوگی. حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو مد ہمیشہ 4 الف کے برابر ہوگی. اگر حمزہ اسی کلمہ میں ہے، حمزہ اسی کلمہ میں اسی حرف میں ہے تو مد متصل یا مد واجب کہتے ہیں اسے. جیسے کہ جاء. اگر حروف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہو، اگر حروف مدہ پہلے کلمہ کے آخر میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں ہو تو اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں. جیسے کہ انا انزلنا، انا کا آخر جو ہے وہ حمزہ پہ ہو رہا ہے، حروف مدہ ہے جو کہ، اور دوسرے کلمہ کا سٹارٹ بھی حروف مدہ سے ہو رہا ہے، حمزہ سے ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی دیکھ لیجئے اس کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور قاعدہ نمبر 2 ہے اگر حروف مدہ یا حروف لین، حروف مدہ یا حروف لین کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگی. حروف مدہ کون سے؟ حمزہ، ٹھیک ہے، یا مدہ، واو مدہ، اور حروف لین، حروف لین وہ بھی آپ کو پتہ ہے، واو ساکن اور یا ساکن، ٹھیک ہے. یہ ہیں جی حروف مدہ اور حروف لین، اور ان کے بعد سکون ہو تو وہاں بھی مد ہوگی. اور اگر سکون پہلے سے ہی ہے، ہم نے وقف نہیں کیا بلکہ سکون پہلے سے ہی ہے، اسے مد لازم کہتے ہیں. اس کی مقدار 5 الف کی مقدار برابر ہوگی. جیسے کہ الآن،
5 الف کی مقدار آپ نے اس کو کھینچنا ہے، اور مقدار کیسے پوری کرنی ہے وہ میں آپ کو پہلے بھی 2 دفعہ بتا چکی ہوں۔ اور اگر سکون وقف کی وجہ سے ہے، جیسے آیت مکمل ہوئی ہے، وقف کیا ہے ہم نے آیت کے درمیان میں، یا آیت مکمل ہونے پر ہم نے کسی وجہ سے وقف کیا ہے آیت کے درمیان میں، یا آیت مکمل ہونے پر وقف کیا ہے، تو وہ مد عارضی اور مد وقفی کہلاتا ہے، اسے مد وقفی اور مد عارضی کہتے ہیں۔ اس مد کی مقدار جو ہے، اس کی مقدار 3 الف کے برابر ہوتی ہے، جیسے کہ جوعن، اور اگر ہم عین پر وقف کریں گے آیت مکمل ہوتی ہے تو کیسے 3 الف کی مقدار ہوگی، اور کیسے وہ مد وقفی اور مد عارضی بنے گی۔ جیم واپس جو عین 2 زیر عین، عین پہ وقف کریں گے تنوین ختم ہو جائے گی کیونکہ زیر کی تنوین ہے جو۔ اسی طرح سے خوفن، خوف، یہ ہماری جو ہے وہ 2 قاعدے ہیں، اچھے سے ان کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر کے آپ لوگوں نے سنانا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔